امریکہ اور اسرائیل کے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود ایران کے پاس اب بھی اس جنگ میں کھیلنے کے لیے اتنے کارڈز ہیں جو پورے خطے کو غیر معینہ مدت تک مصیبت میں ڈالے رکھ سکتے ہیں۔ اب تک جنگ میں ایرانی حملوں سے گلف ممالک کی تیل اور گیس کی پروڈکشن بند ہو چکی ہے۔ یو اے ای میں سیاحت اور سرمایہ کاری زیرو پہ آ گئی ہے obviously، مگر وہاں زندگی اس کے باوجود چل رہی ہے۔ ایران کا اگلا ہدف جو ہے وہ خلیجی ممالک میں پینے کے پانی کے ذخائر ہو سکتے ہیں۔ پورے گلف کا انحصار ڈی سیلینیشن پلانٹس پہ ہے۔ اب ناظرین، یہ وہ پلانٹس ہیں جو سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بناتے ہیں۔ اگر ان پلانٹس کو ہدف بنایا گیا تو پورے گلف میں کہیں بھی پینے کا پانی میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ ٹرمپ نے بغیر منصوبہ بندی صرف نتنیاہو کی خواہش پر حملہ کر دیا۔ اب ہر روز یہ حقیقت یہاں ہو رہی ہے کہ خلیجی ممالک بہت ہی کمزور پوزیشن میں ہیں۔ ایران کو ان سب کمزوریوں کا علم ہے، اس لیے وہ کسی امریکی دھمکی کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ اسی لیے تو ان کا لب و لہجہ بتا رہا ہے کہ وہ خوفزدہ، خوف تو ان کے کسی بیان کے کسی ایک لفظ کے ایک حرف سے نہیں نظر آتا، ایک حرف میں نظر نہیں آتا۔ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس ٹون میں، کس بنیاد پہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ایرانی قیادت جانتی ہے کہ ان کا فیصلہ جو ہے، ایک فیصلہ پورے گلف میں زندگی مشکل بنا دے گا۔ یہی نظر آتا ہے۔ ٹرمپ کی احمقانہ لڑائی نے امریکی وقار کو خلیج فارس میں غرق کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ صرف ابھی ابتدا ہے۔ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔